رونق ہے تیرے دم سے، رونق ہے تیرے دم سے، رونق ہے تیرے دم سے۔ ہم مسلمان محنت کش، ہم مسلمان محنت کش، روزہ نہیں چھوڑتے ہم بلا عذر، محنت نہ ہم سے چھڑائے عبادت۔ بوڑھے دیہاتی دار مزدور سخت محنت کرتے ہیں اور زندگی کی مشکلات کے باوجود وہ دین پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ سے چھڑائے عبادت، محنت بھی کرتے عبادت بھی کرتے۔ میرا نام محمد مشتاق اور الحمدللہ میں سیٹرنگ کا کام، کنسٹرکشن کا کام جو ہے اور یہ ٹھیکیداری میں تقریباً 35 سال سے کر رہا ہوں، اور 35 سال سے دعوت اسلامی سے وابستہ بھی رہا، اور ہمارے گھر پہ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی، مشتاق قادری صاحب، دیگر بڑے بڑے علماء دین جو ہیں اور بڑے بڑے دعوت اسلامی کے آئے ہیں۔ اور جہاں تک کہ کام کے معاملے کی بات ہے، اپنا یہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں کے ساتھ جاستی نہیں کیا جائے۔ رمضان میں خاص کر کے اس کو جو ہے صبح 6:30-7 بجے سے کام شروع کرتے ہیں، 1 بجے دن کو کام ختم کر دیتے ہیں۔ ہم سے چھڑائے عبادت، روزہ نہیں چھوڑتے ہم بلا عذر، محنت نہ ہم سے چھڑائے۔ میرا نام شکیل احمد ہے، سحری کر کے نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے کام پر جاتا ہوں۔ 1 بجے چھٹی ہوئی تھا ہم لوگ کا، پھر آگے ظہر کی نماز پڑھ کے پھر تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ یہ سریا کاٹنا، بلاک اٹھانا، بجری اٹھانا، یہ سب مستری کے ساتھ کرتے ہیں اور شٹرنگ بھی کرتے ہیں۔ میرا نام نعیم خان ہے، میں مستریوں کا کام کرتا ہوں۔ صبح نماز پڑھ کے 6 بجے گھر سے نکل کے مزدوری پہ چلے جاتا ہوں، وہاں پہ چنائی کا کام کرتا ہوں، اور پھر 1 بجے ہم لوگ کا چھٹی ہوتے، چھٹی کے بعد اذان جب ہوتی ہے تو ہم نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر گھر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ 1-2 گھنٹے کے بعد 5 بجے اٹھ کے اذان جب ہوتی ہے پھر نماز کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم رفتاری کے لیے نکل جاتے ہیں بچوں کے لیے۔ نہ ہم سے چھڑائے عبادت، محنت بھی کرتے عبادت بھی کرتے ہیں، رب سے امید ہے، رب سے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ ہے کہ میں پھر کو 4 بجے صبح اٹھ جاتا ہوں اور تہجد پڑھ کے پھر قرآن جب تک نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے سکون نہیں ہوتا ہے الحمدللہ۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد مزدوروں کے ساتھ اپنے کام میں چلے جاتا ہوں، خود بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور مزدوروں کو بھی کراتے ہیں۔ جہاں تک کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے تو بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے جاتا ہوں۔ میرا نام مسرور احمد اتاری ہے، دعوت اسلامی کی طرف سے میرا مجلس رابطہ برائے شخصیات میں ٹاؤن پر ذمہ داری ہے۔ تقریباً مجھے یہ کام کرتے ہوئے 15 سال کے قریب ہو گئے۔ رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھ کے آرام کرتے ہیں، یا تلاوت کرنا ہوتا ہے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کی طرف نکل جاتے ہیں 6، 6:30، 7 بجے کے قریب، جس طرح ہمارے لیبر آ جائے اس حساب سے ہم نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کام کو جو ہمارا شیڈول ہے وہ صبح 6-7 بجے سے لے کر دوپہر تقریباً 1 بجے 1:30 بجے تک۔ پھر اس کے بعد ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ آرام کرنے کے بعد کم و بیش عصر کے ٹائم ہم اٹھتے ہیں، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اگر قبرستان جانا ہو تو قبرستان جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کر افطار کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم مسلمان محنت کش، ہم مسلمان محنت کش۔ میرا نام محمد مستقیم اتاری ہے۔ صبح سحری کرتے ہیں ہم، سحری کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، فجر کا نماز پڑھ کر ہم ڈائریکٹ کام پہ چلے جاتے ہیں۔ کام پہ جانے کے بعد کچھ کام لیبر سے لیتے ہیں، کچھ ہم خود کرتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں کام سکھایا ہے، شٹرنگ کا کام ہو، سریے کا کام ہو، جیسا بھی کام ہو ہم مل جل کر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سحر کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیبر کو چھٹی دے دیتے ہیں۔ نماز کے بعد ہم لوگ واپس گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد پھر آرام کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں، عصر سے کچھ ٹائم پہلے پھر ہم لوگ قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کی نماز کو ہم لوگ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارا شیڈول یہ ہے کہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک بندہ لازمی ہم جو ہے قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جا کر
فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کر کے پھر ہم گھر آتے ہیں. گھر میں آنے کے بعد افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے. پھر ہم سب مل کر گھر میں شروع سے اب تک جو ہے سب ایک ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں. مغرب کا نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب کام کا ہمارا زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ کام پہ چلے جاتے ہیں. اس طرح سے ہمارا رمضان کا شیڈول چل رہا ہے. یہ کنسٹرکشن مزدور دن بھر کی مصروفیت کے باوجود اپنے رب کے آگے جھکنا نہیں بھولتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں حقیقی سکون عبادت میں ہے. آؤ اے بھائیو آؤ، کرو رب کو راضی. آؤ اے بھائیو آؤ، کرو رب کو راضی. بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا. بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا. رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا. میرا نام لقمان شاہ ہے، سیمنٹ کا مزدوری کرتا ہوں. صبح فجر کے نماز پڑھ کر کے کام کے لیے نکلتا ہوں. جب 1-2 بج جاتے ہیں گھر واپس لوٹ جاتا ہوں. بس اتنی ٹائم ہوتی ہے جو سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں عصر کے، بس کوئی تربوز یا افطاری کے لیے یہ چیزیں خرید لیتا ہوں. پھر اتنا ٹائم مسجد میں بھی گزار لیتا ہوں، بیان سن لیتا ہوں، تسبیح کر لیتا ہوں. اسی میں دن گزر جاتے ہیں. اللہ مالک ہے دینے والا. رمضان کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ پاک ان دنوں میں برکت بہت رکھا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ میرے والد صاحب کا اتنا عمر ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں، تو وہ سارا سامان ہمیں پرووائڈ ہمارے والد صاحب کرتے ہیں. ماشاءاللہ میرے والد صاحب ٹھیکیدار بھی ہیں اور خود کام بھی کرتے ہیں، خود مزدوری بھی کرتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کام ہو، چاہے وہ شٹرنگ کے حوالے سے کام کرنا ہو، چاہے وہ چنائی کے حوالے سے کام کرنا ہو، چاہے وہ سریے کے حوالے سے کام کرنا ہو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے والد صاحب کسی بھی کام کو کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ میں ٹھیکیدار ہوں، میں ہی نہیں کروں گا، میں مزدور سے کراؤں گا. اللہ کا شکر ہے، انہوں نے ہمیں بھی یہی تربیت دیا ہے کہ بیٹا آپ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا. عام روٹین اور رمضان کی روٹین میں فرق تو بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ جب 11 مہینہ ہم لیبر سے کام لیتے ہیں تو پھر 1 مہینہ انہیں ہمیں ریلیف بھی دینا پڑتا ہے کہ چلو کبھی کام کم ہوا، کبھی زیادہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہر رمضان میں، رمضان شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے میرے والد صاحب ساری لیبروں کو ایک سوٹ بھی دیتے ہیں. بابا ہے تو رونق ہے، رونق ہے تو تیرے دم سے. ہمارا مزدور جب مال بناتے تو زیادہ پانی ڈال کے زیادہ نرم ہو جاتے تو ہمارے کو بڑا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے ہمارے کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روکنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مال زیادہ نرم ہو. اس میں پھر ہم لوگ سوکھا مال ملا کے تو اس کی وجہ سے سخت کر دیتے ہیں تو اس میں کام چل جاتا ہے. زندگی میں جو پہلا روزہ میں نے رکھا تھا کراچی میں نا، تو سحری کے لیے جب میں اٹھا ہوا تھا نا تو ایسی کمبل اڑا کر کے اتنا ٹھنڈ ہو رہا تھا اس دوران. پہلی روزہ جب رکھا تھا تو مدرسے میں پڑھتا تھا، لیکن شوق تھا روزہ رکھنے کے لیے. اللہ نے توفیق دیا ہوا ہے، ابھی تک رکھتا رہتا ہوں. 1 روزہ بھی نہیں کھایا ہوں. تقریباً 20-25 سال گزر گئے روزے رکھنے کا میرا. یہ مزدور دن بھر اینٹیں اٹھاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، کیونکہ محنت میں عظمت ہے. کبھی رمضانوں میں جیسے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اس دوران جو ٹائم ملتا ہے اس میں تلاوت کرتے ہیں، پھر کبھی عصر میں تلاوت کرتے ہیں، کبھی ظہر میں، جس طرح ٹائم مل جائے اس طرح کرتے ہیں. کنسٹرکشن کے کام میں جتنے بھی کام ہے سارا کام اپنے والد صاحب سے سیکھا ہم نے، اور دیگر بھی کچھ ذرائع ہیں اس سے بھی ہم نے سیکھے ہیں. کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کام کے حوالے سے تو والد صاحب سے گائیڈ لیتے ہیں، جس طرح سے یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے وہ کام کرتے ہیں. بابا ہے تو رونق ہے، رونق ہے تیرے دم سے. روزانہ کا اجرت بالکل کام ختم ہوا اور روزانہ ادھر بالکل ساتھ کے ساتھ پیسے کسی کا بقایا نہیں رکھتا ہوں، خواہ ہمارے گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو، لیکن مزدوروں کا اجرت میں روزانہ میں دے دیتا ہوں تاکہ اپنے دل میں بالکل سکون رہے. کوئی میرے دروازے میں آ کر کے کوئی تقاضا نہ کرے کہ بھائی میرا پیسہ بقایا ہے. عام دن رمضان کے دن میں پورے رمضان یہ سمجھے کہ مزدوروں کے لیے ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ وہ اگر جتنا بھی کام کرے پورے رمضان میں اگر حساب لگائیں ہمارے پاس تقریباً 12 13 14 15 آدمی روزانہ کام کرتے ہیں، تو اس میں سمجھ لے کہ روزانہ کا 4000 5000 3000 روپے میرا اپنا نقصان ہوتا ہے. لیکن میں پھر بھی اپنا مزدوروں کو چھٹی نہیں دیتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے.
ताकि वो पूरा साल हमारे साथ काम करता है। मगरिब का अजान जब होता है तो हम लोग रफ्तारी करके फिर नमाज पढ़ने मस्जिद में चला जाते हैं। अल्लाह पाक मुसलमानों को एक और नेक बना दे, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए। इफ्तार का लम्हा, थकन के बाद राहत का एहसास, एक खजूर, एक घूंट पानी पीकर रोजा इफ्तार करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाता है। होंगे रहमत के बहाने माहे रमज़ान आया, रहमत रब की उजाले माहे रमज़ान आया। मेहनत, इबादत और ईमानदारी, यही है मजदूर की कहानी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़्क़ हलाल की तलाश फ़राइज़ की अदायगी के बाद एक फ़र्ज़ है। रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से।